السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ہم ادغام کبیر کا ذکر کر رہے ہیں، اور ادغام کبیر پچھلے 4 سبق میں ہم نے ادغام کبیر متماثلین فی کلمہ اور متماثلین فی کلمتین کو سیکھا تھا، جس میں متماثلین یہ ہے کہ وہی حرف 2 مرتبہ آئے، ایک ہی کلمہ میں یا 2 کلمات میں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر پہلے ایک کلمات میں آئے گا تو اس میں قرآن میں صرف 2 مثالیں ہیں اس کی، سلککم اور مناسککم، تو سلککم مناسککم ہو جائے گا۔ تو یہ متماثلین ہیں کیونکہ دونوں حرف کاف ہیں۔ اور پھر ہم نے 2 کلمات میں بھی پڑھا تھا، جس میں کہ پہلے لفظ کا آخری حرف اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ایک ہی ہوں، جو کہ متماثلین ہیں، تو اس میں ادغام کبیر ہوگا، جیسے فیہ ہدا، فیہ ہدا، فی ہدا، یعلم ما، یعلم ما، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہ متماثلین ہو گیا۔ تو اگر آپ یہاں سے سبق یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میری ایڈوائس ہے کہ آپ پیچھے جائیں اور شروع سے ان سبق کو سنیں اور ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں۔ تو یہاں پر ایک اور میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں متقاربین، تو اس میں مختلف حروف کا مختلف حروف سے ادغام ہوگا اور وہ مخرج کے لحاظ سے ہوگا۔ تو متماثلین کے ادغام کے بارے میں آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آسان ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سیم حرف 2 مرتبہ آئے گا 2 کلمات میں۔ تو اس میں شرائط بھی ہیں جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، ان شرائط کو بھی دیکھیے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ متقاربین اور متجانسین متجانسین۔ تو یہاں پر متقاربین اور متجانسین کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے اس کی، کہ متجانسین 2 مختلف حروف جن کا مخرج ایک ہی ہو تو وہاں پر ادغام کبیر ہوگا۔ جیسے تا کا طا، تو یہ مخرج قریب ہے اور لیکن ان کی صفات مختلف ہیں۔ اسی طرح دال اور تا کا، تو دال اور تا بہت ایک ہی مخرج پر ہیں اور ان کی صفات حالانکہ ڈفرینٹ ہیں۔ اسی طرح زال اور ظا، ظا اندا زال، تو اس میں بھی ادغام ہوگا اور یہ بھی متجانسین ہیں کیونکہ ان کے مخرج ایک ہی ہے۔ اسی طرح با اور میم دونوں شفوی حروف ہیں اور ان میں بھی ادغام ہوگا، یہ متجانسین کہلائے۔ متقاربین وہ 2 مختلف حروف جن کا مخرج ایک دوسرے کے قریب ہو، جیسے قاف کا کاف سے ہے، دال کا سین کا ہے مخرج قریب ہے، جیم اور شین کا مخرج بھی ایک دوسرے کے قریب ہے، تو یہ متقاربین کہلاتے ہیں۔ اب علامہ شاطبی نے یہاں پہ شعر ڈیفینیشن ہم نے سیکھ لی ہے متقاربین اور متجانسین کی۔ اب یہاں پر علامہ شاطبی نے شعر 132 سے 134، شعر 132 سے 134 میں فرمایا کہ ادغام کبیر کا صرف قاف کا کاف میں ہوگا جب وہ ایک ہی کلمہ میں ہوں، یعنی کہ ایک ہی لفظ میں قاف اور کاف دونوں آ رہے ہوں تو آپس میں ان کا ادغام ہوگا۔ اور یہ پورے قرآن میں صرف قاف اور کاف کا
ادغام ہوتا ہے جب وہ ایک ہی کلمہ میں آتے ہیں، لیکن اس کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ قاف سے پہلا حرف متحرک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کاف کے بعد کا حرف میم ہو، یعنی مدغم سے پہلے کا حرف متحرک ہو اور مدغم فیہ کے بعد میم کلمہ میں ہو، تو پھر یہ جب دو شرطیں دونوں پوری ہوں گی تو پھر ادغام کبیر ہوگا ان میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ قل من یرزقکم، تو اس میں دیکھیں، اب انالائز کریں آپ، تو قاف اور کاف آتے ہیں، دونوں مضمومہ ہیں، اور پہلی شرط کے مطابق قاف سے پہلے کا حرف دیکھیں گے جو کہ زا ہے، تو زا مضمومہ ہے یعنی کہ متحرک ہے، تو پہلی شرط تو پوری ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کاف کے بعد میم ہے، جی موجود ہے اس میں، یرزقکم ہے، تو یعنی کہ دونوں شرائط پوری ہو گئی اس میں، تو اس میں ادغام ہوگا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، اسی طرح سے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیونکہ یہاں پر بھی قاف اور کاف کے پہلے زا مضمومہ ہے اور میم بھی موجود ہے، دونوں شرائط پوری ہوتی ہیں۔ اگلی دو آیات میں بھی من یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اس طرح یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ اس طرح چوتھی مثال ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تو یرزقکم یہ شرائط پہ پورا اترتا ہے یہاں پر، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تو ہم اس کو امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تو آپ دیکھیں کہ قاف کا کوئی ٹریس نہیں ہوتا ہے، وہ سیدھا کاف میں جا کر مل جاتا ہے، زا جو ہے زا کے بعد سیدھا کاف میں جا کے ملتا ہے اور وہاں پر شدہ ہو جاتا ہے، یرزقکم یرزقکم۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، تو اب وَاثَقَكُم کو انالائز کریں تو قاف سے پہلے سا ہے اور وہ متحرک ہے، تو یعنی کہ قاف سے پہلے سا متحرک، تو پہلی شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط ہے کاف مدغم فی کے بعد میم موجود ہے، جی ہے، تو یعنی کہ دوسری شرط بھی اس میں پوری ہو گئی، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اب یہاں پہ خلقکم قاف سے پہلے لام متحرک ہے اور کاف کے بعد میم ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی کہ الذی خلقکم الذی خلقکم، تو یہ ادغام ہوگا۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہے نرزقکم، تو قاف سے پہلے زا ہے جو کہ مضمومہ ہے تو متحرک ہے، تو یہ پہلی شرط پہ پورا اترتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کاف کے بعد میم ہے، تو یہاں پر ہے میم، تو یعنی کہ یہ متقاربین فی کلمہ کے حساب سے یہ دونوں شرائط پر پورا ہوتا ہے، تو یہاں پر نرزقکم 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 و ایاہم، لیکن اگر ہم پہلے سے دیکھیں نحن سے، تو یہاں پر اصل میں متماثلین بھی آ جاتا ہے، کیونکہ نحن کا نون مدغم ہے اور اس کے بعد کا جو لفظ نرزقکم ہے تو اس میں نون پہلا حرف ہے جو کہ مدغم فی ہے، تو یہاں پر یہ والی آیت میں دونوں آ جاتے ہیں، ادغام کبیر متماثلین اور متقاربین، تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ نحن نرزقکم و ایاہم
نحن نرزقكم وإياهم. اب یہاں پر چند اور آیات ہیں جن کو ہم انالائز کرتے ہیں کہ اس میں ادغام کبیر ہوگا یا نہیں ہوگا، جہاں پر قاف اور کاف مل رہے ہیں. تو پہلی مثال ہے نحن نرزقک. تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شرائط پوری اترتی ہیں یا نہیں. تو پہلی شرط قاف سے پہلے کا حرف زا ہے جو کہ مضمومہ ہے، تو پہلی شرط تو پوری ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ کاف کے بعد میم ہونا چاہیے، لیکن کاف کے بعد میم نہیں ہے، تو یعنی کہ یہاں پہ نرزقک میں ادغام کبیر نہیں ہوگا. لیکن چونکہ یہاں پر متماثلین بھی آ گئے ہیں، کیونکہ نحن نرزقک، تو یہ نون اور نون ملتے ہیں، متماثلین ہیں، تو یہاں پر ادغام ہوگا. یہ متماثلین کا ہوگا، لیکن متقاربین کا ادغام یہاں پہ نہیں ہوگا. تو اس کو کیسے ادا ہوں گے؟ نحن نرزقک، نحن نرزقک، تو اس طرح ہو گیا. اب آگے چند اور مثالیں ہیں، جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب پہلے دیکھتے ہیں میثاقکم، کیا اس میں ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا یہ شرائط پر پورا اترتا ہے. قاف سے پہلے کا حرف الف ہے. الف ہمیشہ حرف مدہ ہوتا ہے، ساکن ہے، تو یعنی کہ یہ پہلی شرط پر پورا نہیں اترا. جبکہ اس کے پاس دوسری شرط کاف کے بعد میم ہے، لیکن چونکہ پہلی شرط پر یہ پورا نہیں اترا تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. اسی طرح وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو قاف سے پہلے واو ہے، واو ساکن ہے، تو پہلی شرط پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہ متحرک نہیں ہے. دوسری شرط ہے اس میں کیونکہ کاف کے بعد میم ہے، لیکن چونکہ پہلی شرط پوری نہیں ہوئی اس لیے یہاں پہ فوقکم میں اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. اسی طرح اگلی آیت میں بھی عذابا من فوقکم، واو ساکن ہے قاف سے پہلے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا. ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہاں پر فاستمتعتم بخلاقکم. اب بخلاقکم، تو یہاں پر قاف ہے، قاف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ الف. الف حرف مدہ ہے اور ساکن ہے، تو پہلی شرط پوری نہیں ہوئی. دوسری شرط کاف کے بعد میم موجود ہے، لیکن چونکہ یہ پہلی شرط پر نہیں اترا پورا تو یہاں پر ادغام کبیر نہیں ہوگا. تو حاصل یہ ہوا کہ ان مثالوں میں شرطین نہیں موجود ہیں، تو ادغام کبیر نہیں ہوگا. اب یہاں پر امام شاطبی نے لفظ طلقکن کو الگ سے بیان کیا ہے شعر نمبر 135 میں، اپنی کتاب حرز الامانی و وجہ التہانی جو نظم ہے. تو یہ لفظ طلقکن، یہ لفظ مستثنی ہے، جو اصول ہم نے ابھی شرائط جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں میم الجمع کی دوسری شرط موجود نہیں ہے. قاف سے پہلے لام ہے، لام متحرک ہے، لیکن کاف جو مدغم فی ہے اس کے بعد میم نہیں ہے، اور میم کی نہیں ہے، اور یہاں پہ نون مشدد ہے. تو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ تانیث جملہ ہے، جمع مؤنث جمع، تو لفظ طلقکن ثقیل ہو جاتا ہے. اور ثقیل کو میں کیا کہوں، اس کو یعنی کہ یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہیوی ہو جاتا ہے، لیکن ادغام کرنے سے یہ آسان ہو جاتا ہے. اور ادغام کا مقصد صرف یہی ہے کہ آسان ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو بغیر ادغام کے اور ادغام کے کیسے پڑھیں گے. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ،
ٹھیک ہے نا، طلقکن. اب اس میں لام کے بعد جب قاف آیا، قاف، تو اس سے تھوڑا ثقیل ہو گیا، لیکن ہم جب ادغام کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عسى ربه ان طلقكن. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ آسان ہو گیا، طلقکن، طلقکن. تو اس وجہ سے اس ورڈ میں اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں، دونوں صحیح ہے، لیکن ادغام کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے ادغام اس میں کرنا مقدم ہے اور بہتر ہے. یہ ہمارا سبق ختم ہوا، متقاربین، ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ، یعنی کہ ایک لفظ میں جب دونوں متقاربین حروف آئیں، اور یہ صرف پورے قرآن میں قاف اور کاف کا ہوتا ہے، اور جن شرائط پر ہم نے بھی دیکھا ہے وہ شرائط اگر پوری ہوں دو تو پھر اس میں ادغام کبیر ہو گئے. انشاءاللہ تعالی اب ہم ادغام کبیر متقاربین و متجانسین فی کلیمتین، یعنی کہ دو کلمات میں جب وہ آئیں تو اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.